السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزار گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کیا؟ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزار گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر انسان دل سے اگر یہ الفاظ نکال دے، دل سے مراد اگر صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو رب کائنات رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ مگر شرط یہی ہے اگر یہ الفاظ دل سے نکل جائیں تو ہماری گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں کو آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ نکال دیں۔ اگر تمہاری زبان سے یہ دل سے اگر الفاظ نکل گئے تو اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ہزار گناہ بھی ہوں تب بھی وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مگر آج کا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول دیکھے، ہماری ان اسلامی بہنوں کا، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں نا، اس کو دیکھیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں، بھائی بھی گھر کے اندر بیٹھا ہے، باپ بھی گھر کے اندر بیٹھا ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، سب بیٹھے ہیں گھر کے اندر۔ جب ہماری بہن بن سور کر نکلتی ہے، شادی حال میں جاتی ہے، تو ایسے بے پردگی کے عالم میں جاتی ہے، اور اس لیے بن سور کر جاتی ہے، اس لیے میک اپ کر کے نکلتی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ اکبر! خود تو گناہ میں شامل ہو رہی ہیں آپ، مگر دوسرے کو بھی گناہ میں شامل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دوسرے کا گناہ بھی اپنے اوپر ڈال رہی ہیں، اور اس کو تو گناہ ملنا ہی ہے۔ میں ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، ان باپ سے، اس بیٹے سے، اس شوہر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری گھر کی بہنیں جو نکل رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم بچ جائیں گے۔ ایک عورت جو ہے 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ باپ بھی نہیں بچ پائے گا، بیٹا بھی نہیں بچ پائے گا، بھائی بھی نہیں بچ پائے گا، شوہر بھی نہیں بچ پائے گا۔ 4 مردوں کو یہ جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت۔ اگر آج بھی ہم نے اس کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی تلقین اگر نہیں کی، اللہ اکبر! مگر آج کی ہماری اسلامی بہنیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے آپ کو گناہوں کے اڈوں پہ نہ لے کر کے جاؤ، عیاشیوں میں نہ گزارو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی پر فخر محسوس نہ کرو۔ یہ جوانی تمہاری چند دن کے لیے ہے، جوانی چلی جائے گی۔ اب لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ یہ جوانی کتنے کے لیے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے۔ تمہاری جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی، ہر آنے والا تمہارے پاس آئے گا، تمہیں یوز کر کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تمہاری طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آج تم جس حسن پر فخر محسوس کرتی ہو نا، یہ حسن قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا۔ آج جس بالوں پر تم فخر محسوس کرتی ہو نا، 3 دن کے اندر یہ قبر کے اندر کھوپڑی سے تمہاری جھل جائیں گے قبر کے اندر۔ اللہ اکبر! آج تم اپنی جوانی پر فخر محسوس کرتی ہوئی نظر آتی ہو۔ خدا کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، ورنہ قبر کا عذاب ایسا سخت ترین عذاب ہے، نہ اس کے اندر تمہارا باپ بچانے آئے گا، نہ تمہارا بھائی بچانے آئے گا، نہ تمہارا شوہر بچانے آئے گا، نہ تمہارا بیٹا تم کو وہاں پر بچانے آئے گا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو تمہارے اعمال تمہیں قبر کے اندر بچا سکتے ہیں۔ اور آج تم اپنی جوانی کو عیاشی میں گزارتے ہوئے نظر آتی ہو۔ میں ان گھر والوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو پارکوں میں بھیج دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بھیج دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھومنے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی قبرستان گئے، اور قبرستان جانے کے بعد میں سوال کیا قبر والوں سے، اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ کیا سوال کیا؟ اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آتی ہے، اے علی ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہمارا حال کیا ہے؟
ہم جس جسم پر پرفیوم لگا کر لوگوں کے سامنے نکلا کرتے تھے، فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج اس جسم کو قبر کے کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اے میری بہنوں، اپنی زندگی کو ایسے برباد نہ کرو۔ جس حسن پر ہم فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج حسن کو قبر کے کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ جس آنکھوں پر ہم فخر محسوس کیا کرتے تھے، آج وہ آنکھیں کے گودے جو ہمارے ہیں نکل چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں دیکھ لے تو اس کی دہشت سے وہ مر جائے، ایسا حال ہو چکا ہے۔ جس بال پر ہم بار بار فقر کی وجہ سے کنگا کیا کرتے تھے، آج وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی، ہم سے ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ اے میری بہنوں، قبر کا بہت سخت ترین عذاب ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتی ہو تو اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارو، اپنی جوانی کو عیاشیوں کے اڈے پر نہ گزارو، اپنی جوانی کو رات کے تاریکی میں گناہوں میں نہ گزارو، اپنی جوانی کو دن کے اجالے میں گناہوں میں نہ گزارو، بلکہ اگر اپنی جوانی کو گزارنا ہے تو نماز میں اپنی جوانی کو گزارو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہوئی اپنی جوانی کو گزارو۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا میں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے نا، یہ فنا ہونے کے لیے ملی ہے۔ ہم سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آئے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اگر اپنی جوانی میں کو گزارنا ہے تو رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لو۔ اگر یہ الفاظ سچے دل سے تمہاری زبان سے نکل گئے تو تمہارے 1000 گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو خدا را اپنی زندگی کو گناہوں میں نہ گزارو۔ اپنی زندگی کو میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پارکوں میں، شادی حالوں میں بھیجیں تو پردے کی حالت میں بھیجیں، بے پردہ گھومنے نہ دیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی۔